بس یا حسین، بس یا حسین تمہارے روزے کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، دنیا نوا خوانی میں سفیر عزادار کے معروف نام سے پہچانے جانے والے سید ندیم رضا سرور رضوی کا زندگی نامہ اور ان کی نوا خوانی، مرثیہ خوانی اور منقبت خوانی کے حوالے سے کی گئی خدمات کا ذکر آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 21ویں صدی کے آغاز ہی میں مرثیہ و نوا خوانی کے شعبے میں ایک نئی گرجدار، بادلوں کی کڑک جیسی دبنگ اور گونجدار آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ یہ تھے ندیم سرور۔ انہوں نے سوغات اور علی علی مولا علی سے اسٹارٹ لیا۔ سیاہ آنکھیں، گورا سرخ چہرہ، لہراتے لمبے بال، اس پر کلام کی ادائیگی دل سے نکلتی اور دلوں پہ اترتی محسوس ہوتی۔ انہوں نے اکثریت میں واقع کربلا، خانوادہ رسول اور اہل بیت کے لیے ہی نوحے، مرثیے اور منقبتیں پڑھیں۔ پچھلے کئی سالوں سے 10 محرم تک جو نوحے اور مرثیے سنے گئے، ان میں بھی ندیم سرور سب سے زیادہ سنے جاتے ہیں۔ ندیم سرور 25 اکتوبر 1970 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید اسرار حسین رضوی اور والدہ سیدہ نرگس خاتون ہیں۔ ندیم کی والدہ محلے کی مجلسوں میں نوحے اور مرثیے پڑھا کرتی تھی۔ تب چھوٹے سے ندیم سرور اپنی والدہ کے ہمراہ ان کی مجالس میں شریک ہوتے۔ کچھ بڑا ہونے پر انہوں نے بھی ورثتاً نوحے پڑھنا شروع کیے۔ نوحے کی ابتدا قدیم عرب سے ہوئی، جہاں اہل جاہلیہ کے زمانے میں عرب اپنے بہادر شورماؤں کی موت پر ان کی برداشت، استقامت اور جذبہ جنگ و قتال کی خوبیاں محرم 61 ہجری کو واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کی اپنے عزیز و اقارب و رفقا کے ساتھ شہادت کے بعد جو تقاریریں اور دکھی بیان ان کی بہن اور نواسی رسول جگر گوشہ بطول حضرت زینب نے دیے، وہ کئی 100 سالوں کا سفر کرتے کرتے پھر باقاعدہ نوحے اور مرثیے بنا دیے گئے۔ بر صغیر لکھنؤ 18ویں صدی میں اردو زبان میں میر انیس اور میر دبیز نے پھر انہیں جلا بخشی۔ اس کے بعد اہل تشیع عشرہ محرم میں ان مرثیوں اور نوحوں کو اپنی مجلسوں میں باقاعدگی سے پڑھنے لگے۔ ریکارڈنگ اور کیسٹوں کا زمانہ آنے کے بعد اب ہر ایک انہیں بآسانی سن سکتا ہے۔ ندیم سرور نے جب نوحے پڑھنے شروع کیے تو اکیلے نوحے پڑھنے کا رواج نہ تھا۔ شیعہ تنظیمیں عشرہ محرم سے چہلم تک حضرت امام بارگاہوں میں مل کر مجالس کا اہتمام کرتی اور نوجوان مل کر سینہ کوبی اور نوا خوانی کرتے، مگر جب کیسٹ کے ذریعے ندیم سرور کی آواز عام افراد تک پہنچی تو سبھی ان کے دیوانے ہو گئے۔ سوغات، کربلا ماشاء اللہ، زینب زینب اور سلام نانا کے روزے مقبول ہوئے۔ 2001 میں مجھے مولا مولا کہنے دیکھو پبلک نے بہت پسند کیا۔ ندیم سرور لہن کی خوبیوں سے مالا مال تھے، ادائیگی الفاظ ان کی ایکسٹرا خوبی تھی۔ دوران نوا خوانی ان کے چہرے پر وجد کی سی کیفیت طاری رہتی، پڑھنے والا اگر ندیم سرور ہے تو لکھنے والا بھی کمال ہوگا۔ ندیم کے ابتدائی اکثر نوحے ریحان اعظمی کے قلم سے نکلے۔ علی مہدی اور انور علی وارثی نے بھی ندیم سرور کے لیے لکھا۔ خود ندیم سرور ایک اچھے مصنف اور کمپوزر بھی ہیں۔ وہ ہر سال محرم میں اپنا کیسٹ جاری کرتے ہیں۔ لوگ ان کے نئے نوحوں کا انتظار کرتے ہیں۔ سن 2008 کے محرم میں جب پیارے نبی کی پیاری نواسی مارکیٹ میں آیا تو یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی، کیونکہ یہ ان کے دونوں لڑکوں شناور اور علی جی کی آواز میں تھا، جو بہت مقبول نوحہ ثابت ہوا۔ بعد میں ندیم نے بھی اسے پڑھا اور سراج رضوی کی آواز میں بھی یہ مقبول عام ہوا۔ مجھے عباس کہتے ہیں بس یا حسین، سلام غازی، عزادار حسین، بادشاہ حسین، کربلا ماشاء اللہ، زندہ باد یا حسین، بی بی کی تلاش بھی ندیم سرور کے مشہور و کامیاب پڑھے گئے نوحے ہیں۔ ہر چند
کہ نوحے اور مرثیے پڑھنے کا رجحان اہل تشیع حضرات کی یہاں ہی ملتا ہے، مگر ندیم سرور کی مقبولیت کے بعد شیعہ سنی دونوں حلقوں نے انہیں دل سے خوب سنا۔ وہ کراچی پاکستان سے لے کر انڈیا، ایران، عراق اور یورپ تک مقبول رہے۔ ندیم سرور ایک کامیاب نوحہ خواں ہیں۔ نوحہ خوانی میں غالباً اب تک سب سے زیادہ نوحے پڑھنے کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے۔ آج کل وہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، البتہ محرم کے مہینے میں وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔